السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم خالی حرف یعنی لام کے ادغام کے قاعدے پڑھیں گے۔ تو یہ سبق بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور قرآن پاک میں اس طرح کے جو الفاظ یعنی اس سبق کے متعلق جو الفاظ آ رہے ہیں اس میں عام طور پہ بچے کافی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کیسے کرنا ہے، پھر وہ رٹا سسٹم کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، بس اسی طرح یاد کر لیا، باقی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو حرفوں کو کیسے ختم کیا گیا ہے اور کہاں پہ ختم کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا۔ تو یہ آج کا جو سبق ہے، ہمارا درس ہے، یہ اسی کے متعلق ہوگا کہ کس حرف کو کہاں پہ ختم کرنا ہے، اس کا یعنی کہ ادغام کرنا ہے دوسرے حرف میں۔ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ 14 حروف شمسی: تا دال طا ثا دال ضا را لام نون زا سین صاد ضاد اور شین۔ یہ تو ہمارے تین تو ہو گئے ہمارے مخرج، جو تین تین حروف والے ہم نے 6 مخرج بنائے تھے، اب یہ گویا کہ 4 مخرج یہ ہمارے تین تین حروف والے ہو گئے۔ تا دال طا ثا دال ضا را لام نون زا سین صاد ضاد اور شین۔ تو یہ 14 حروف ہو گئے۔ ادغام شمسی: الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی حرف ہو اور الف لام یا صرف لام کا اس حرف میں ادغام کریں تو اس کو ادغام شمسی کہتے ہیں۔ یہ سمجھ آ گئی کہ الف لام والے حرف کے بعد اگر ان 14 حرفوں میں سے یہ 14 حروف جو ہم نے یہ ذکر کی ہے، تا دال طا ثا دال ضا را لام نون زا سین صاد ضاد فا، ان 14 حرفوں میں سے کوئی حرف الف لام کے بعد آ جاتا ہے تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ الف لام کا ان 14 حرفوں میں ادغام کر دیں گے یا کم از کم صرف لام کا اس حرف میں ادغام کریں گے، تو اس کو ادغام شمسی کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1: جب پڑھنے کی ابتدا الف لام والے کلمے سے کریں اور لام کے بعد شد والا حرف ہو تو الف پر زبر لگا کر لام کا شد والے حرف میں ادغام کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی پڑھنے کی ابتدا ہم الف لام والے کلمے سے کر رہے ہیں تو الف کے اوپر ہم زبر لگا دیں گے اور جو اس کے ساتھ لام ہوگا اس لام کو ان 14 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آیا ہوا ہوگا اس میں ادغام کر دیں گے، بس اتنا سی بات ہے۔ اور لام کے بعد شد والا حرف ہمیشہ ان 14 حرفوں میں سے ہی کوئی ایک حرف ہوگا، نیچے مثالوں میں نوٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ الف لام کے بعد جب بھی شد والا حرف پورے قرآن میں آپ کو نظر آئے تو اس میں یہی 14 حرفوں میں سے کوئی حرف ہوگا۔ جب بھی پورے قرآن پاک میں الف لام کے بعد شد والا حرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو وہ ان 14 حرفوں میں سے ہی کوئی حرف ہوگا۔ یہ 14 حرف آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور دیکھیں، نیچے پورے قرآن پاک کو کھول کے دیکھیں، ان میں آپ نوٹ کریں، آپ کو ہمیشہ ایسے ہی ملے گا کہ الف لام کے بعد شد والا حرف آئے گا تو وہ ہمیشہ ان 14 حرفوں میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے اگلے صفحے پہ آتے ہیں۔ اور ان 14 حرفوں کو حروف شمسی کہتے ہیں، یعنی جو ہمیشہ الف لام کے بعد شد والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ادغام کو ادغام شمسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم الف لام والے کلمے سے پڑھنے کی ابتدا کر رہے ہیں تو الف کے اوپر تو لگا دیں گے زبر، لام کا ان 14 حرفوں میں سے جو بھی حرف آیا ہوگا اس میں کر دیں گے ادغام، تو ان 14 حروف کو حروف شمسی، اور اب ہم نے جو لام کا ادغام ان 14 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف تھا اس میں کر دیا ہے، تو اس ادغام کو کیا کہیں گے؟ اس ادغام کو ادغام شمسی کہیں گے، کیونکہ ان 14 حروف کا نام حروف شمسی ہے تو اسی مناسبت سے اس ادغام کو ادغام شمسی کا نام دے دیا۔ پیچھے بھی ہم نے ادغام کیے ہیں جن کو ہم نے ادغام تام کا نام دیا، ادغام ناقص کا نام دیا، اب یہ ادغام جو ہو رہا ہے یہ ہوگا حروف کی اس کے نام کے اعتبار سے، حروف جو ہے نا ان کو حروف شمسی کا نام دیا گیا تو اس ادغام کو کہیں گے ادغام شمسی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب پیچھے جو بچوں کو آپ یہ بھی یاد کروا سکتے ہیں کہ جو پیچھے ادغام گزرے، ادغام تام اور ادغام ناقص، تو یہ تو ادغام تام ادغام ناقص، اب یہاں پہ یہ ادغام شمسی آ گیا۔ اب اس کی جتنی مثالیں قرآن پاک میں جہاں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں وہ آپ بچے سے پوچھ سکتے ہیں، بیٹا یہ ادغام کون سا ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو انہی 14 حرفوں میں سے دیکھ کے بتائے گا کہ ان 14 حرفوں میں سے کوئی حرف ہے تو وہ کہے گا جی یہ ادغام شمسی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بات آسان، تھوڑا سا مشکل لگ رہی ہو تو آپ 2-3 دفعہ اس کو ویڈیو کو
دیکھ لیں گے الفاظ بار بار اوپر اپنا آپ کے اس میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پھر آسان لگ جائے گا کہ یار آسان ہے۔ نوٹ: الف لام پر بظاہر کوئی حرکات وغیرہ نہیں لگی ہوتی، اس لیے ان کو خالی حرف بھی کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عنوان اوپر دیا تھا نا خالی حرف، یعنی الف لام کے کہہ دے، تو الف لام پہ بظاہر کوئی حرکات وغیرہ نہیں لگی ہوتی اس لیے ان کو خالی حرف بھی کہہ دیتے ہیں، تو اسی عنوان سے اس کی بات کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے جوڑ کا طریقہ۔ یہ ثاقب ہے، الف لام خالی ہے تو اس کا جوڑ کریں گے ہم۔ الف کے اوپر اب زبر لگائیں گے اور لام کا ادغام ہو جائے گا ثا کے اندر، جیسے یہ اچھا الثاقب، حمزہ ثا زبر اث۔ ٹھیک ہے، لام کا نام لیں تو حمزہ لام ثا زبر، حمزہ لام زبر ال، ثا زبر ثا، تو یہ لام کا پھر ادغام کیا اثا بن گیا۔ لیکن عام طور پہ لام کا نام نہیں لیتے، کیوں؟ کیونکہ لام ویسے ہی خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ ڈائریکٹلی الف کو ثا کے ساتھ ہی ملا دیا جاتا ہے، اثا کر دیا جاتا ہے۔ حمزہ ثا زبر اث، الف کے اوپر جب کوئی حرکت لگتی ہے تو اس کو حمزہ بولا جاتا ہے۔ تو حمزہ ثا زبر اث، ثا الف زبر ثا، اث قاف زیر قی، الثاقی با پیش بو، الثاقب۔ اب یہ ثا کے اوپر جو شد لگائی گئی ہے، یہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شد کیوں لگی ہے، کیونکہ یہ پہلا جو لام لگا ہوا ہے نا ثا سے پہلے، اس لام کا ادغام ہو رہا ہے ثا میں، تو اس لیے اس ثا کے اوپر شد کی علامت لگا دی کہ پتہ چلے کہ بھی لام کا ادغام شد میں اپنا ثا میں ہوا ہے، اس لیے اس کے اوپر شد کی علامت لگا دی ہے، تو الثاقب بن گیا۔ مشق: قرآن پاک میں لکھی ہوئی صورت اسی طرح ہوگی یہ، یعنی کہ الف لام پہ بظاہر کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ تو جب ہم اسی کلمے اسی اس سے لفظ سے ہم پڑھ رہے ہوں گے، مثلا الف لام والے کلمے سے ہی پڑھنا چاہ رہے ہوں گے، تو پھر الف کے اوپر ہم زبر لگا دیں گے اور لام کا ادغام ثا میں ہو جائے گا، تو الثاقب۔ اسی طرح یہ الف لام ہے اور ہم یہیں سے الف سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو الف کے اوپر زبر لگا دیں گے، لام کا را میں ادغام ہو جائے گا حمزہ را زبر ار، را زبر را، الرا، را حا زبر راح، الرحمن، یہ ادغام کے بعد پڑھنے کی صورت یہ بنے گی الرحمن۔ اس میں اب یہ لام یہ نہیں آیا کیونکہ اس کا ادغام ہو گیا را میں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح الزادی، یہ لام کا ادغام ہوا تو پھر یہ صورت بن گئی الزادی، یہ الف لام تھا پھر آگے را، تو جوڑ جب کیا تو حمزہ را زبر ار کر دیا، الرسول، ادغام کے بعد پھر یہ صورت بن گئی، لام را میں مدغم ہو گیا الرسول، ٹھیک ہے۔ امید ہے اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے اسی طرح الدہری، الدہر، تو یہ آپ نے بات بچوں کو سمجھا کے آگے پھر اس سے یہاں تک سن لینا ہے۔ قاعدہ نمبر 2 کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب یہ اس سے اندازہ لگیں کہ جو اس قاعدے کا استعمال ہے قرآن پاک میں وہ کتنا زیادہ ہے، تو اس کی اہمیت پھر ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ قاعدہ نمبر 2، اور جب پڑھنے کی ابتدا الف لام سے پہلے آئے کلمے یا حرف سے کریں اور الف لام کے بعد شد والا حرف ہو تو پھر الف اور لام دونوں کا شد والے حرف میں ادغام کر دیں گے، اس ادغام کو بھی ادغام شمسی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جوڑ کا طریقہ من السما، مینا پھر آگے السما تھا، تو یعنی جب پڑھنے کی ابتدا الف لام سے پہلے آئے کلمے، یہ اب الف لام ہے، السما الف لام ہے، اس سے پہلے کون سا کلمہ ہے؟ مینا، ٹھیک ہے، مینا آیا ہوا ہے، تو اب ہم الف لام سے پہلے والے کلمے یہ مینا یعنی کہ نون کو سین کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو پھر یہ الف اور لام دونوں کا ادغام ہو جائے گا سین میں۔ شد وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیوں لگاتے ہیں، کیونکہ اس میں ادغام ہو رہا ہوتا ہے کسی حرف کا، اس لیے اس حرف پہ شد لگاتے ہیں تاکہ پتہ چلے۔ تو جب الف لام سے پہلے کسی حرف سے ہم اگلے اس کو ملا رہے ہوں گے تو پھر الف لام دونوں کو اس اگلے حرف میں ادغام کر دیں گے۔ میم زیر می، نون سین زبر نس، یہ میم زیر می نون سین زبر نس ڈائریکٹلی، ابھی الف لام سین میں شامل ہو گئے، مینس سین زبر سا، مینس سا، میم الف زبر
ما من السماء حمزہ زیر ای من السماء. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہمیں پتہ چل گیا اوپر جو مثال گزری ہے وہ تھا الف لام والے کلمے سے ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو الف پہ زبر لگا دی، لام کا ادغام کر دیا. اب یہ صورت ہے کہ الف لام جس کلمے پہ ہے اس سے پچھلا جو کلمہ آ رہا ہے، اس سے پہلا جو کلمہ آ رہا ہے اس کو ہم ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں. جیسے السما سے پہلے مینا ہے تو مینا کو ہم آگے السما سے ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر الف لام دونوں کا ادغام کر دیں گے اگلے حرف میں حروف شمسی میں. یہ ادغام بھی ادغام شمسی کہلاتا ہے. اچھا مشق قرآن پاک میں لکھی ہوئی صورت یہی ہوگی مینا سمائی. تو یہ جب ادغام کریں گے نون کا سین میں الف لام دونوں کا ادغام ہو جائے گا تو پھر صورت پڑھنے کی یہ بنے گی می نسمائی من السماء. ٹھیک ہے. اس طرح جعل شمس تھا، الف لام سے پہلے کسی کلمے سے ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں تو لام کو ڈائریکٹلی شین کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی لام شین زبر لش جعل الشمس. پڑھنے کی صورت یہی بن گئی جعل الشمس، الف لام ختم ہو گیا یعنی شین میں اس کا ادغام ہو گیا جعل الشمس. ٹھیک ہے. اور حرف بھی وہی آ رہے ہیں جو اوپر ہم نے ذکر کیے، 14 حرف تھے جو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں 14 حرفوں کو کون سے تھے. یہ تا دال طا ثا دال ضا را لام نون زا سین صاد ضاد شین. تو یہی 14 حرف یہاں پہ بھی آ رہے ہیں. جہاں بھی ہم مثال میں دیکھ رہے ہیں 14 حرفوں میں سے ہی کوئی حرف آ رہا ہے. یہاں پہ شین آیا ہوا ہے انہیں میں سے، اور یہاں پہ صاد آیا ہوا ہے زا سین صاد. اچھا بلسا بلی الساعۃ تھا بلی. اب الف لام سے پہلے حرف سے ہم شد والے حرف کو ملانا چاہتے ہیں تو الف لام کا اس میں ادغام ہو جائے گا بلساعۃ. ٹھیک ہے. بلساعۃ بلساعۃ بن گیا. امید ہے کہ یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کا استعمال بھی قرآن پاک میں آپ کو کافی ملے گا. بذات الصدور. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بذات تا پہ وقف کرتے ہیں بذات، اور آگے الف لام سے پڑھنا چاہ رہے ہیں ہم تو پھر الف پہ کیا لگائیں گے؟ اوپر جو قاعدہ گزرا الف پہ زبر لگا کے پڑھیں گے، پھر بنے گا الصدوری. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح یہ جعلا پہ وقف کر دیا جعل، آگے ہم پھر الف لام کا کلمہ الف سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو الف پہ زبر لگا دیں گے الشمس. اسی طرح مینا ہے من کر دیا اور الف سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو السماء. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس طرح ہم نے بچے کو سمجھا کہ اس سے یہ سننے ہیں، اور یہ بالکل ہی آسان ہے. جب وہ پڑھے گا وہ ایزیلی سمجھ جائے گا. ہاں بھی یہاں پہ میں نے ادغام کر دینا ہے، بس صرف سمجھانے کی بات ہے. من الظلمات من وقف کیا تو الف لام سے پڑھا تو الظلمات، اور اگر الف لام سے پہلے حرف سے پڑھا تو من الظلمات والطارق، الف سے پڑھا تو الطارق والنجم، الف سے پڑھا تو النجم. ٹھیک ہو گیا. دونوں رول میں نے ذکر وہ دوبارہ دہرا دیا. تیسرا قاعدہ نمبر 3 پہ آ جائیں. قاعدہ نمبر 3، بعض دفعہ حروف مدہ والے کلمے کے بعد حروف مدہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ والے کلمے کے بعد ساتھ والے دوسرے کلمے کے شروع میں الف لام اور شد والا حرف آ رہا ہوتا ہے. دونوں کلموں کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں حرف مدہ اور الف لام کا شد والے حرف میں ادغام کر دیں گے. اس ادغام کو بھی ادغام شمسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اذا ذال الف زبر ذا اذا الف مدہ آ گیا. پر انہوں نے کہا نا کہ بعض دفعہ حروف مدہ والے کلمے کے ساتھ دوسرے کلمے کے شروع میں الف لام اور شد والا حرف آ ہوتے ہیں. اب یہ دوسرا کلمہ ہے السما، تو اذا یہ الف مدہ ہو گیا، آگے السما الف لام ہے، الف لام کے ساتھ شد والا حرف آ رہا ہے. اب کس طرح ملائیں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ الف مدہ کو بھی اور الف لام کو بھی دونوں کو اس سین میں شامل کر دیں گے. ایسے حمزہ زیر ای ذال سین زبر ذس اذس سین زبر سا اذس بن جائے گا. ٹھیک ہے.
علیحدہ پڑھیں گے تو اذا ہو گیا، ذال الف زبر ذا، اذا، پھر اس کو الف لام سے شروع کریں گے تو الف پہ زبر لگا دیں گے، السماء، ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ الف بھی اور ساتھ میں یہ الف لام بھی، یہ دونوں اس سین میں شامل ہو جائیں گے، بن جائے گا اذا السماء، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ہے الا، الف لام ہے، لام الف زبر لا، الا، آگے الف لام کے بعد پھر شد والا حرف آ رہا ہے، انہیں 14 حرفوں میں سے جو حروف شمسی ہیں۔ تو اب الف ملا کر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ الف مدہ اور ساتھ میں یہ الف لام، ان دونوں کا ادغام ہو جائے گا اس دال میں، بن جائے گا لام دال زبر لد، الد دال زبردہ الدا، ٹھیک ہے، جس طرح یہ اب لکھا ہوا ہے ادغام کے بعد پڑھنے کی صورت الدہر، ٹھیک ہے، لام کے بعد الف بھی نہیں ہے اور دال سے پہلے الف لام بھی نہیں ہے، کہ ان دونوں کا دال میں ادغام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الف مدہ کے بعد کی مثالیں ہیں آگے، یہ ساری الف مدہ کے بعد کی مثالیں ہیں۔ فلہن نصف، فلہا پہ وقف کرتے ہیں تو ان نصف ہوگا، الف پہ اوپر پھر زبر لگا دیں گے، ٹھیک ہے، ان نصف بن جائے گا، ملا کے پڑھیں گے تو فلہن نصف، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جوڑ کروا کے ہی بچے سے کرنا ہے، جوڑ کا طریقہ بھی آ گیا، جیسے اذا ہے، اذا السماء، تو ذال کو ڈائریکٹلی سین کے ساتھ حمزہ زیر ای، ذال سین زبر ذس، اذا سین زبر سا، اذا السا، میم الف زبر ما، اذا السماء، فلہن نصف، ہا نون زبر ہن، نون صاد زیر نصف، فلہن نصف، و اذا الصحف، ذال کے ساتھ الف اور پھر الف لام، یہ دونوں کا ادغام ہو گیا، صاد میں تو ذال صاد زبر ذس، و اذا صاد پیش سو، و اذا الصحف، ٹھیک ہے۔ وقودها الناس، وقودها الف لام سے پڑھیں گے تو الناس، ملا کے پڑھیں گے تو وقودها الناس، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں تک یہ آپ نے پھر بچے سے سننا ہے سمجھا کے، پھر اس کی آپ مشقیں قرآن پاک میں سے تلاش کر سکتے ہیں، اس کو کہیں قرآن کھولے، وہ آپ کو دکھا کے سنائے، پھر جتنی زیادہ آپ مشق کروا سکتے ہوں وہ پھر آپ کے جتنی بس میں ہے وہ آپ اس سے کروائیں۔ اب یہ آ گیا واو مدہ کے بعد کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ واو مدہ کے بعد جوڑ کا طریقہ اطیعوا الرسول، سیم اسی طرح ہوگا، اطیعوا واو مدہ ہے، واو مدہ پہ اگر ہم وقف کریں مثال کے طور پہ تو اطیعوا بن گیا، آگے الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو الف پہ زبر لگا دیں گے، الرسول۔ اب ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو عین کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملا دیں گے، یہ واو اور ساتھ میں یہ الف مدہ کا ادغام ہو جائے گا، کس میں؟ یہ اس را میں، اور واو مدہ کے بعد واو مدہ اینڈ میں آ رہا ہو تو اس کے ساتھ الف بھی لکھا ہوتا ہے، یہ اطیعوا کے بعد الف بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ دونوں چیزوں کا ادغام ہو جائے گا را میں، تو یہ عین را پیش عر بن جائے گا، اطیعوا، حمزہ زبر آ، طا یا زیر طی، اطی، عین را پیش عر، اطیع الرا زبر را، اطیع الرا، سین واو پیش سو، لام زبر لا، سولا، اطیع الرسول۔ یہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی صورت ایسے ہی ہوگی، اطیع الرسول، واو کا اور ساتھ میں واو الف، یہ اطیعو ہو گیا اور آگے الف لام ہے، تو یہ دونوں کا ادغام را میں ہو جائے گا، اطیع الرسول بن گیا، ٹھیک ہے، یہ پڑھنے کی صورت بن گئی، اطیع الرسول۔ اسی طرح اقیمو، آگے ہے الف لام، الشہادۃ، تو ملا کے جب پڑھیں گے تو واو مدہ کا اور ساتھ میں اس الف لام کا ادغام شین میں ہو جائے گا، تو بن جائے گا میم شین پیش مش، اقیم الشین زبر شا، اقیم الشہادۃ، یہ اب ادغام کے بعد پڑھنے کی صورت یہ بن گئی، اقیمو، میم کے اوپر پیش واو اور الف اس کا بھی ختم، اور شہادہ کا الف لام بھی ختم، یہ گویا کہ شین میں ان کا ادغام ہو گیا، اقیموا الشہادۃ الزکاۃ، وقف نہ کریں، آتو اور الزکاۃ کو ملائیں تو تا زا پیش تز بن جائے گا، آتو الزکاۃ، آتو الزکاۃ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ نے بچے سے سننے ہیں، اسی طرح یہ تاریخ النساء یہاں تک۔ آگے ہے یا مدہ کے بعد کی مثالیں، یا مدہ کے بعد کی مثالیں، فا، جیسے یہ فی، فا یا زیر فی، الثلث، فی علیحدہ کر لیں، اب الف لام سے پڑھنا چاہ رہے ہوں گے تو الف پہ زبر لگا کے الثلث، ملا کے پڑھیں گے تو
یہ یا اور ساتھ میں الف لام یہ دونوں کا ادغام ہو جائے گا سا میں، تو فا سا زیر فس بن جائے گا، فس ثلثی، فا سا زیر فس، سا پیش سو فس سو، لام پیش لو فس سلو، سا زیر سی فس ثلثی ادغام اپنا۔ اب اس کو یہیں پہ پڑھ لیتے ہیں، فس ثلثی، یہ ادغام کے بعد صورت یہ بن گئی، ادغام کے بعد پڑھنے کی صورت فس ثلثی فی الدینی، یہ ادغام کے بعد فی الدینی، فی پہ وقف کریں، الف لام سے شروع کریں گے تو الف پہ زبر لگا کے الدینی کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ الفاظ ہمارے ہو گئے، اور یہ ادغام بھی ادغام شمسی کہلاتا ہے۔ ان میں ساروں میں آپ دیکھیں گے وہی 14 حروف ہیں جن کا اوپر ہم نے حروف شمسی کو ان کو ہم نے نام دیا، ہر جگہ پہ وہی 14 حرف آئیں گے، الف لام کے بعد شاد والے ہوں گے، تو وہی 14 انہی 14 حرفوں میں سے ہی کوئی حرف ہوگا۔ نوٹ: یہ چند الفاظ طالب علم خود سے یاد کر کے استاد صاحب کو سنانے کی کوشش کریں، پریکٹس کریں گے، کوشش کریں گے، وہی الفاظ ہیں، وہی ادغام ہے، ادغام شمسی، جیسے اثر السجودی، تو ملائے گا تو اثر السجودی، الف لام سین میں ادغام ہو جائے گا۔ الی الرشد ملائے گا تو لام کو شین کے ساتھ الی الرشد، الف لام حذف ہو گیا۔ علی الدین، الی الداعی، صرف طلوع الشمس، بلغت التراقی، ٹھیک ہے، تا کو تا کے ساتھ ملا دیا، الف لام یہ ادغام ہو گیا۔ مناۃ الثالثۃ، جعل الشمس یرسل السماء لاصحاب السعیر، ٹھیک ہے، مع الداخلین۔ پھر یہ واو مدہ کے بعد فاقیموا الصلاۃ ان اللہب علیہم الذلہ، تو یہ الفاظ آپ کو وہ یاد کر کے سنائے گا، اور یہ ایک قسم کا پتہ بھی چلے گا نا کہ بچے کو آیا کہ سمجھ بھی آ چکی ہے کہ نہیں آیا، ایسا تو نہیں ہے کہ بھی وہ رٹا سسٹم پہ چل رہا ہے، اب یہاں پہ آیا تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کو کیسے ملانا ہے، حالانکہ یہ سبق تو وہ پیچھے پڑھ چکا ہے آلریڈی، تو صرف اس کے ذہنی اس کو سمجھنے کے لیے کہ بھی اس کے وہ کتنی گرفت اس کو حاصل ہوئی ہے، یہ مشق اسی چیز کے لیے۔ سوالات: حروف شمسی کتنے اور کون کون سے ہیں؟ 14 ہیں، تا، دال، طا، ثا، ذال، ظا، را، لام، نون، زا، سین، صاد، ضاد اور شین۔ ادغام شمسی کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کی ادغام شمسی کے آگے الف لام کے بعد شد والا حرف آ جائے اور اس کا ہم ادغام اس میں کر رہے ہوں، اپنا حروف شمسی میں سے کوئی حرف آ جائے تو الف لام کا جب ادغام اس میں کر رہے ہیں تو اس کو ادغام شمسی کہتے ہیں۔ اسی طرح اس سے پہلے کوئی حرف، الف لام سے پہلے کوئی حرف ملانا چاہ رہے ہوں تو پھر جیسے یہ آیا کہ واو مدہ کے بعد الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی حرف ہو تو حروف مدہ کو بھی اور الف لام دونوں کو حروف شمسی میں ادغام کر دیں گے، تو اسی کا نام ادغام شمسی ہے۔ اچھا جی، جب پڑھنے کی ابتدا الف لام والے کلمے سے کریں گے تو الف پر کون سی حرکت لگائیں گے؟ زبر لگائیں گے۔ یہ تو اب بار بار اتنا تذکرہ ہو گیا کہ زبانی یاد ہو گیا ہوگا۔ الف لام کے بعد کون سے 14 حروف ہمیشہ مشدد ہوں گے؟ یہی والے 14 حروف جو بھی میں نے پڑھ کے آپ کو بتائے ہیں، تا، دال، طا، ثا، ذال، ظا، را، لام، نون، زا، سین، صاد، ضاد اور شین، یہ ہمیشہ الف لام کے بعد یہ 14 حروف آئیں گے تو یہ ہمیشہ مشدد ہوں گے۔ حروف مدہ اور الف لام کا شد والے حرف میں کب ادغام کریں گے؟ حروف مدہ اور الف لام کا شد والے حرف میں ادغام اس وقت کریں گے جب حروف مدہ سے پہلے حرف کو شد والے حرف سے ملانا چاہ رہے ہوں گے تو ہم اس کا ادغام کر دیں گے، جیسے یہ اقیموا الصلاۃ، اقیموا ہے، حروف مدہ ہے، آگے الف لام ہے، تو اس کا ادغام ہم کب کریں گے؟ جب حروف مدہ سے پہلے حرف ہے میم، تو میم کو صاد کے ساتھ ملا رہے ہوں گے تو اس وقت ہم حروف مدہ کا، یعنی یہ تو واو مدہ ہے نا، اسی طرح الف مدہ بھی ہو سکتا ہے یا مدہ بھی ہو سکتا ہے، تو ان کا ہم ادغام یہ حروف مدہ کا اور الف لام کا ادغام شاد والے حرف میں کر دیں گے، یعنی حروف مدہ سے پہلے حرف کو جب شاد والے حرف میں ملا رہے ہوں گے تو پھر اس میں حرف مدہ اور الف لام کا ادغام شاد والے حرف میں ہو جائے گا۔ یہاں تک ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا۔ آگے ہے لام کے اظہار کے قاعدے، یہ تو تھے لام کے ادغام کے قاعدے کہ کیسے ہم نے لام کو دوسرے حرف میں ادغام کر دینا ہے، اس کا ادغام کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہ قاعدے آ رہے ہیں لام کے اظہار کے قاعدے کہ لام کو ظاہر کب کر کے پڑھنا ہے، تو اب اس میں بھی یہ 14 حروف ہیں، تو ان کا ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تذکرہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔